اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نماز جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک دینی اور مذہبی فریضہ ہے، اور ہر مسلمان کے اوپر 5 گانا نماز یہ اللہ رب العزت نے فرض فرمائی ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت کی اکثریت اس فرض کو ادا کرنے سے غافل ہے، لیکن وہ لوگ جو نماز ادا کر دیتے ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو اپنی نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنی نمازوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں اپنی نمازوں کی حفاظت کیا کرو، کیونکہ قیامت کے روز اللہ رب العزت بندے کو بلا کر سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھے گا وہ نماز ہے۔ اگر نماز کامل اور مکمل ہو گئی تو ٹھیک، فبہا، وہ بندہ ہو سکتا ہے اگلا امتحان، اگلا ٹیسٹ پاس کر لے، لیکن اگر نماز ہی نامکمل اور ناقص نکلی تو اس بندے کو جہنم کی آگ میں دھکیل دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طریقہ ارشاد فرما دیا کہ کس طرح ایک بندہ مومن اپنی نمازوں کو ضائع ہونے سے بچا سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو بندہ کسی کائن یا نجومی کے پاس گیا اور جانے کے بعد اس سے کوئی بات پوچھی، کوئی اپنی قسمت کا حال پوچھا، کوئی مستقبل کی پیشن گوئی پوچھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعید ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت اس بندے کی 40 روز کی نمازوں کو رد فرما دیں گے، مردود فرما دیں گے، قبول نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے کائن اور نجومی کے پاس جانے سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ جس بندے کو اپنی قسمت کا حال معلوم نہ ہو، خود در بدر کے اور فٹ پاتھوں کے اوپر وہ دھکے کھا رہا ہو، تو وہ دوسرے کی قسمت کو بھی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اگر قسمت کا حال کوئی شخص جان سکتا ہے، اگر قسمت کے بارے میں کسی کو معلومات ہیں، تو وہ دنیا والوں کو نہیں بلکہ علام الغیوب اللہ رب العزت کی ذات والا صفات کو ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 اشخاص ایسے ہیں کہ جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ نمازیں تو درکنار، کوئی بھی نیکی وہ کریں وہ نیکی آسمان کی طرف ہی نہیں جاتی۔ فرمایا ایک بھاگا ہوا غلام کہ جب تک وہ واپس نہ آ جائے، اپنے آپ کو اپنے مالک کے حوالے نہ کر دے، نہ کوئی اس کی نماز قبول ہوگی اور نہ ہی کوئی اس کی نیکی قبول ہوگی۔ دوسرے نمبر کے اوپر وہ عورت کہ جس سے اس کا شوہر ناراض ہو، تو ایسی عورت کی بھی کوئی نیکی، ایسی عورت کی بھی کوئی نماز، ایسی عورت کا بھی کوئی اچھا کام وہ اللہ کی بارگاہ میں آسمانوں تک نہیں پہنچتا۔ تیسرے نمبر کے اوپر نشہ باز شخص کہ جب تک وہ ہوش میں نہ آ جائے اور توبہ نہ کر لے تو نشے کی حالت میں وہ جو بھی نیکی کرے گا اس کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا ان کی کوئی نیکی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ 5 ایسے کم بخت لوگ ہیں کہ جو چاہے جتنی مرضی نیکیاں کر لیں، نمازیں پڑھ لیں، دن رات سجدے میں پڑے رہیں، ان کی کوئی بھی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ پہلے نمبر کے اوپر وہ شخص جو اپنی بیوی کو رلاتا ہے، بلا وجہ اپنی فیملی کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرتا رہے، پھڈے اور فساد اس کی عادت ہے، تو ایسے بندے کی بھی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر کے اوپر مدمن الخمر، ہمیشہ شراب کے نشے میں مست رہنے والا، ایسا بندہ، اس کی بھی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، اس کی نمازیں بھی دنیا میں ہی اس کے منہ پہ دے ماری جاتی ہیں۔ تیسرے نمبر کے اوپر اپنے والدین کو رلانے، تڑپانے، ستانے اور پریشان کرنے والا شخص کہ ایسے بندے کی بھی عبادات قبول نہیں ہوتی۔ حکم تو یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، اچھائی نیکی کا برتاؤ کرنا چاہیے، لیکن اس واضح حکم کے باوجود اگر کوئی بندہ اپنے والدین دونوں یا ان میں سے ایک جو بھی زندہ ہے اگر اس کو تنگ کرتا ہے، رلاتا، تڑپاتا، ترساتا ہے، تو ایسا بندہ اس کی نمازیں بھی اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں۔ چوتھے نمبر کے اوپر سود کھانے والا کہ جو صبح شام سود کا کاروبار کرتا ہے، سودی کمائی کھاتا ہے، لکھتا ہے، دیتا ہے، دلاتا ہے، گواہ بنتا ہے، ایسے بندے کی بھی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اور 5ویں نمبر کے اوپر ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صحیح طور پر وضو نہیں کرتا، جب اس کے اعضائے وضو ہی خشک رہ گئے، جب اس کا وضو ہی مکمل نہ ہوا، جب اس کی طہارت ہی مکمل اور کمپلیٹ نہ ہو سکی، تو اس سے وہ جو چاہے جتنی چاہے نمازیں پڑھتا رہے، اس کی بھی کوئی نماز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔